الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ سب کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ 18 محرم والے دن آپ اگر یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، جو چاہتے ہیں وہ ہوگا، جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوگا، آپ کی تمام تر حاجتیں و دعائیں قبول ہو جائیں گی اور پوری ہو جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کو فضیلت جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرے گا، بے شک وہ لوگوں میں قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ہر صحبت اپنا اثر ضرور رکھتی ہے، لیکن اگر آپ کی ملاقات ایسے بھائی یا بہن سے ہو جس کی آنکھوں میں اپنے کسی عزیز کی موت کی وجہ سے نمی ہو، چہرے پر آثار غم بہت زیادہ نمایاں ہو اور چہرے سے اداسی چھلک رہی ہو، اس کی ایسی حالت دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آپ بھی غمگین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اور کبھی آپ کو ایسے بہن یا بھائی کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو جس کا چہرہ اداسی سے بھرا ہوا ہو یا پھر وہ غمگین ہو، یا کبھی آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جن کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کسی خوشی یا کامیابی کی وجہ سے خوشی سے اس کا چہرہ پر نور ہو رہا ہو، اس کے لبوں سے مسکراہٹ کھل رہی ہو اور اس کی باتوں سے مسرت کا اظہار ہو رہا ہو، اسی طرح آپ اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ یا اگر آپ کا ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہو جو لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، نمازوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے، یا پھر انہوں نے بالکل دین کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا میں لگ چکے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگ چکے ہیں اور بالکل اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، ایسی صحبت میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ بھی ان کی مانند ہو جائیں گے، ان جیسے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، خاص طور پہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو باپردہ ہوں، جو نمازی ہوں، جو اللہ اللہ کرتے ہوں، جو اللہ کے قریب ہوں، یا پھر ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہوں، تو اسی طریقے سے آپ کی آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگیں گی، آپ میں بھی اللہ کا خوف ہو جائے گا اور آپ بھی اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے، اور اللہ کی قربت اگر آپ نے پا لی تو سمجھ لیں آپ نے دنیا آخرت کو پا لیا۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اچھی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی، بری صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے میں آپ کو چند روحانی علاج بتاؤں گی۔ آپ لوگوں کو روز یہ دعا 3 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے اللہ عز و جل آپ کی چھوٹی بڑی ساری ریا ختم کر دے گا۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک، بس اتنی سی دعا ہے۔ جب بھی کسی کے سامنے ریاکاری یا نیکی کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے اور الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھکتھکا دیجئے۔ آپ نے الٹے کندھے کی طرف 3 دفعہ ایسا کرنا ہے، تھکتھکانا ہے، 1 دفعہ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ جو لوگ روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو اسے گناہوں سے بچاتا ہے، اور وہ فرشتہ شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ جو لوگ صبح 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ایسے شخص پر شیطان مع لشکر کے ساتھ اس کو گناہوں کی طرف ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکے گا جب تک انسان خود نہ کرے۔
شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ وسوسے تنگ کرتے ہوں تو سورہ ناز ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح اور شام 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی شیطان کے وسوسوں سے دور رہے گا اور گناہوں سے دور رہے گا۔ اس عمل سے کافی حد تک شیطان کے وسوسوں سے دور رہے گا۔ تو یہ تھیں چند بنیادی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ریاکاری سے بچنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھی صحبت کو اپنائیں، اچھی صحبت میں بیٹھا کریں۔ اسی طریقے سے جب میں آپ کو بار بار نیکی کی دعوت دیتی ہوں، نیکی کی تلقین کرتی ہوں، نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہوں، تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس چیز کو بہتر سمجھنے لگو گے اور اسی میں آپ اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کو سمجھیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم کسی بھی انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ دیکھتے ہیں، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت دیکھتے ہیں، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح امیر ہو جائیں، ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوں، ہماری قسمت بدل جائے، ہماری تقدیر بدل جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو کثرت سے دعائیں کرنی ہوں گی اور کثرت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام کا ویٹ کرنا ہوگا۔ میں آپ سب کے لیے ایک ایسا خاص عمل لائی ہوں جسے آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب بدل جائیں گے۔ تو نصیب بدلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سڑک سے اٹھا کے محلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو سڑکوں تک پہ سویا کرتے تھے، سڑک جو ہے ان کے لیے گھر ہوا کرتی تھی، اور آج وہ محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بھی اگر اللہ کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں پانا چاہتے ہیں، کچھ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا جو یہ میرا عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے لیکن بہت زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ تو عمل جو ہے وہ سن لیجئے کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو یا تو نوٹ ڈاؤن کر لیں، یا تو لکھ لیں، یا تو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، پھر دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت جو ہے پاک صاف جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تصویر لینی ہے، 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 313 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر سے آپ اس وظیفے کو سن لیجئے۔ آپ نے وضو ہونا ہے، باوضو کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں لینی ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے، اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں، اپنے نصیب بدلنے کی، اپنی تقدیر بدلنے کی۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں آپ دعا کریں، اللہ پاک بے شک ضرور پورا کرے گا۔ اس کی فضیلت اور برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ امیر ترین ہو جائیں گے، آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی، آپ کی تقدیریں سنور جائیں گی، نصیب کھل جائیں گے، نصیب بدل جائیں گے۔ آپ نے یہ عمل ایک دن کرنا ہے، اور ایک دن میں نہ بن پائے تو آپ یہ 2 دن بھی عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلدی سے دعائیں قبول ہو جائیں تو آپ اسے 3 دن کریں۔ 3 دن بعد فوراً آپ کی حاجت اور تمنا اور تقدیر بدل جائے گی، دعائیں قبول کر لی جائیں گی، جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کا عمل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت اچھی باتیں اور بہت پیاری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری۔ امید ہے آپ ان پر عمل کریں گے، زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں میں شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کوئی آپ کی وجہ سے نیک بن جائے، کسی کی جو ہے نصیب بدل جائے، حاجتیں پوری ہو جائیں، تقدیر بدل جائے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ کو اجر ملے گا۔ تو زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
اگر آپ اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کامنٹ کر دیجیے اپنا نام۔ اس کے علاوہ آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بھی کامنٹ کر دیں کہ آپ نے یا اس سے زیادہ پڑھ کر بخشوانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی آپ درود پاک پڑھ کر کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔